ابھی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہوئے, اس کے اندر رزلٹ آیا, بہت سارے پاس ہوئے, وہ والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور جو بچے ناکام ہو گئے ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بچوں کو ڈانٹیے مت, ان کو کم حوصلہ مت بنائیے, ہمت دلائیے, بیٹا اور آگے بڑھو, بڑا کچھ نہیں ہوتا, ایک مرتبہ فیل ہو گئے پھر محنت کرو اور آگے بڑھو. تم کو بڑھنا ہے, کبھی بھی بچوں کو تانا نہیں دینا, حقیر نہیں سمجھنا, اور ان کو بولتے بولتے تم کیا کر سکتے, تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, تو بچے کا ہے کم ہمت ہو جاتے, بزدل ہو جاتے اور وہ پیچھے چلے جاتے. ایگزام آتے تھے تو بچوں کے ہاتھ میں بکا رہتے تھے. میں 15-20 سال پہلے کی بات بتاؤں, بس بھوک رہتی تھی, بس ایک ہی کام رہتا تھا, امی ابا بولتے کھا لو بیٹا, نہیں پڑھنا ہے میرے کو, بس پڑھائی کی فکر, پڑھائی کی دھن, کتاب ہاتھ میں, کتاب ہے, کتاب ہے, کتاب ہے, کتاب ہے, اسکول جا رہے کتاب ہے, کالج کو جا رہے کتاب ہے, بس کتابوں کے کیڑے بنے ہوئے رہتے تھے. اب کیا ہے, ایک طرف کتاب ہے, ایک طرف سیل فون ہے. ابا دیکھ رہے تو کتاب پڑھ لے, ورنہ سیدھا سیل فون کھل جا رہا. امی پریشان ہے, چیخ چیخ کے پریشان, ابا پریشان, دادا پریشان, دادی پریشان, گھر کے پورے افراد ایگزام میں پڑھ لو بیٹا پڑھ. رات کے 12 بجے تک کتاب کھلی ہوئی ہے, بازو سیل فون ہے. لوگ ہم کو آگے سناتے, بیزار ہو گئے, یہ سیل فون سے بیزار ہو گئے. کتنا بڑا فتنہ ہے, نہ بچوں کو پڑھنے دے رہا ہے, نہ بچیوں کو پڑھنے دے رہا ہے. باپ بھی پریشان ہے, ماں بھی پریشان ہے, دادا بھی پریشان ہے, دادی بھی پریشان ہے, گھر کے پورے افراد پریشان ہے. 24 گھنٹے یا تو انٹرنیٹ ہونا, یا سیل فون ہونا, یا کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں گاڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیے 15-20 سال پہلے کیسا ماحول تھا, اب کیسا ماحول ہو گیا. اب ایسے ماحول میں اگر ہم اپنی اولاد سے متعلق تعلیم کا نہیں سوچیں گے, تربیت کا نہیں سوچیں گے, ان کے اخلاق پر نگاہ نہیں رکھیں گے, تو پھر بتائیے یہ اولاد کہاں چلی جائے گی. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے, ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو انسانوں کو عطا کی گئی وہ اولاد ہے. اولاد کا ملنا, اولاد کا نصیب ہونا, یہ بھی مقدر کی بات ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اولاد سے مالا مال فرماتے, جسے چاہتے ہیں اولاد نہیں دیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے. اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ حضرات انبیاء نے بھی اولاد کو مانگا ہے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا, اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرمائیے, ایک لڑکا عطا فرمائیے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے لڑکا عطا فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی وقت کے پیغمبر بنے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے, اور ان تینوں لڑکوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. تو صاحب اولاد ہونا یہ عظیم نعمت ہے, اور اس سے عظیم ذمہ داری اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ہے. اولاد سے نیک نامی بھی ہے اور اولاد سے بدنامی بھی ہے. دونوں چیزیں اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب فیصلہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک نامی کا ذریعہ بنائیں گے یا بدنامی کا ذریعہ بنائیں گے. ایک کوشش اور ایک ارادہ یہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اول میں جب ماں باپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ بچے کو نیک بنانا ہے, قابل بنانا ہے, نیک نام بنانا ہے, تو پھر یہی ماں باپ کی فکروں کے نتیجے میں وہ اولاد نیک بنتی ہے. اور جو ماں باپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری بس کمانا ہے, کھلانا ہے, خواہشات پوری کرنا ہے, تو ایسی اولاد بعد میں چل کر بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس واسطے کہ ہم نے کھانے سے لے کر, پہننے سے لے کر, ان کی خواہشات سے لے کر ہر چیز کی فکر کی, لیکن اگر فکر نہیں کی تو ان کو نیک بنانے کی فکر نہیں کی.
میرا مقصد نیک ہونے سے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، قاضی بنائیں، مجاہد بنائیں، نہیں. بس اتنی پرہیزگاری ہو کہ حلال حرام میں تمیز کر کے زندگی گزارے، اللہ کے فرائض کو پورا کرے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. بس دینداری، دین کا جذبہ ہو، جہاں رہے دین کا پرچم لہرائے، جہاں رہے دین کی تشہیر کرے. بس کسی بھی فیلڈ میں ہو، کاروبار میں ہو، بزنس میں ہو، تعلیم ایجوکیشن کے لائن میں ہو، کوئی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، پائلٹ بنے، انجینئر بنے، مکانات تعمیر کرے، جس پوسٹ پہ بھی پہنچ جائے بس دینداری اندر ہونا چاہیے. اب یہ تو ہر ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے اور فرمایا اکرموا اولادکم وعلموا اولادکم. دیکھو اپنے اولاد کا اکرام کرو اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیو. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. ایک باپ کی طرف سے بیٹے یا بیٹی کو سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ادب سکھایا جائے، اسلامی تعلیم سکھائی جائے. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ. افضل من ادب حسن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. افضل کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا جو سب سے اونچی چیز ہو، سب سے اعلیٰ چیز ہو. میں نے اپنے اولاد سے متعلق ڈگریوں کی فکر کی، پراپرٹیوں کی فکر کی، جائیدادوں کی فکر کی، اچھے رہنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، لیکن ان کو ادب نہیں سکھایا، اسلامی تعلیم نہیں سکھائی، اسلامی اخلاق نہیں سکھائے، فرائض نہیں سکھائے، شادی بیاہ کے طور طریقے نہیں سکھائے، حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی، اور قرآن کی عظمت نہیں سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں سکھائی. تو بتائیے بہت بڑے خسران کی بات ہے اور یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. تو والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار بیان فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورہ انفال کے اندر اور سورہ تغابن کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ فرمایا کہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ کئی معنی میں استعمال ہوتا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو فتنے کے معنی یہاں پر آزمائش اور امتحان ہے. مال بھی امتحان ہے اور اولاد بھی ایگزام اور امتحان ہے. اللہ مال دیتے، خوب مال دیتے، اب اللہ دیکھتے یہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، صحیح راستوں میں خرچ ہو رہا ہے تو ہم امتحان میں کامیاب ہے. اسراف میں، فضول خرچی میں، خواہشات کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے تو گویا کہ ایگزام میں ناکامی ہے. اولاد عطا کی گئی، اولاد کو ہم نے اچھا بنایا، اسلامی ادب سکھایا تو امتحان میں ہم کامیاب ہوئے. یہی اولاد کو ہم نے غلط راہوں کے اوپر ڈال دیا، دین سے ہم نے دور ان کو رکھ دیا تو گویا کہ یہ نقصان ہے اور امتحان میں ناکامی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر اولاد نیک ہوگی، ہم نے اولاد کو نیک بنایا ہوگا تو اس میں سب سے بڑا فائدہ ہمارا ہے، سب سے بڑا فائدہ ہمارا ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ جب وہ نیک بنیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی کا ادب کریں گے، احترام کریں گے. ایک باپ کا مقام ان کے دل میں رہے گا، ایک ماں کا مقام دل میں رہے گا. والد کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا ادب احترام کریں گے، والدہ کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا ادب احترام کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا میل ملاپ رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اس کا فائدہ دنیاوی کرنٹ ہو رہا ہے. اور ایک باپ کو میں سمجھتا ہوں، ایک ماں کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوشی بس یہی ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہونے کے بعد، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی بات مانے. اس سے بڑی اور خوشی نہیں ہو سکتی باپ کو. باپ فخر سے سینہ ٹھوک کے بولتا دیکھو میرا بچہ میرے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرتا، میرے سے مشورہ کر کے کرتا. اتنے فخر کی بات. میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں اے نوجوانوں، اپنے باپ کے لیے باعث فخر بنو، اپنی ماں کے لیے باعث فخر بنو، اپنے خاندان کے لیے عزت کا، شہرت کا ذریعہ بنو کہ تمہارے ذریعے سے باپ کی گردن اونچی ہو جائے، خاندان کا نام ہو جائے. میرے نوجوانوں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو.
جو پڑھنا ہے آپ پڑھیے, لیکن اپنے اندر وہ اسلامی اخلاق پیدا کیجئے, اپنے اندر اسلامی کردار پیدا کیجئے. ورنہ کیا ہوگا, ہم نے ان کو صحیح تربیت نہیں کی, صحیح تعلیم نہیں دی, اور ہم خود صحیح راستے پر نہیں رہے, تو پھر نسلوں کے نسلیں اسی طرح تباہ ہوتی چلی جائے گی. مفتی تقی عثمانی زیدہ مجدوم نے اپنے اصلاحی خطبات کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک باپ اور بیٹا, بوڑھا باپ ہے اور نوجوان بیٹا ہے, اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے, اور ایک دیوار ہے, اس کے اوپر ایک کوا آ کر بیٹھا. تو بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ دیوار پر کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا کوا ہے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, پھر چوتھی مرتبہ پوچھا, تو بیٹا صبر سے کہتا رہا. اس کے بعد پھر بار بار اس بوڑھے باپ نے پوچھا, تو بیٹے کو غصہ آ گیا اور غصے سے باہر ہو کر کہا کہ کتنی مرتبہ بتا دوں کہ کوا ہے, سمجھ بھی نہیں آتا کیا؟ تو باپ وہاں سے اٹھا, اپنے کمرے میں گیا, اس کے پاس ایک ڈائری تھی, وہ ڈائری لے کر آیا اور جوان بیٹے کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ بیٹا اس کو پڑھو, کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور باپ ہے, دیوار پر کوا کر بیٹھا. تو چھوٹے سے بچے نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی مرتبہ, 20 مرتبہ پوچھا ابا وہ کیا ہے, ابا وہ کیا ہے. تو باپ بڑے پیار سے, بڑی شفقت کے ساتھ کہتا رہا بیٹے وہ کوا ہے. جب بیٹے نے پڑھا تو باپ نے کہا کہ تیرے بچپن کا یہ واقعہ ہے. تو باپ کی محبت کیسی ہوتی, اس کے اندر شفقت کیسی ہوتی. اگر ہم اپنی اولاد کے اندر یہ منتقل کریں گے, یہ محبت منتقل کریں گے, اخلاق منتقل کریں گے, پیار منتقل کریں گے, اخلاق ان کے اندر لائیں گے, تو یاد رکھیے یہ چیزیں ہمیں ہی کام آنے والی ہے, ہمیں ہی کام آنے والی ہے. اچھے وقت میں, برے وقت میں, اچھے حالات میں, برے حالات میں یہ بچے ہمارا ساتھ دیں گے. ورنہ دیکھیے یہاں پر بہت ضعیف حضرات, عمر دراز حضرات بھی موجود ہے. آپ بتائیے آج سے 15-20 سال پہلے جو ماحول کا, گھرانوں کا جو نقشہ تھا اور آج جو نقشہ ہے, کتنا اس کے اندر فرق ہو گیا مجھے بتائیے. آپ اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, باپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کی مجال نہیں ہوتی تھی آ کر کرسی پر بیٹھ جائے. والد موجود ہے, بیٹے کی مجال نہیں ہوتی تھی کوئی گستاخانہ کام کر دے. گھر کے اندر سائلنٹ ماحول ہوتا تھا. امی کہتی تھی ابا موجود ہے, تو وہ اولاد باپ کی بھی قدر کرتی تھی, ماں کی بھی قدر کرتی تھی. ابا کہتے تھے بیٹا پانی لے کر آؤ, فوراً دوڑتے ہوا بچہ جاتا تھا, پانی لا کر دے دیتا تھا. ایگزام آتے تھے, ابھی انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہوئے, اس کے اندر ریزلٹ آیا, بہت سارے پاس ہوئے. وہ والدین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں, اور جو بچے ناکام ہو گئے ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بچوں کو ڈانٹیے مت, ان کو کم حوصلہ مت بنائیے, ہمت دلائیے, بیٹا اور آگے بڑھو, بڑھو, کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ فیل ہو گئے, پھر محنت کرو اور آگے بڑھو. تم کو بڑھنا ہے, کبھی بھی بچوں کو تانا نہیں دینا, حقیر نہیں سمجھنا, اور ان کو بولتے بولتے تم کیا کر سکتے, تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے, تو بچے کیا ہے, کم ہمت ہو جاتے, بزدل ہو جاتے اور وہ پیچھے چلے جاتے. تو پہلے کیا ہوتا تھا, دیکھیے ایگزام آتے تھے تو بچوں کے ہاتھ میں بکا رہتے تھے. میں 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بس بک رہتی تھی, بس ایک ہی کام رہتا تھا, امی ابا بولتے کھا لو بیٹا, نہیں پڑھنا ہے میرے کو, بس پڑھائی کی فکر, پڑھائی کی دھن, کتاب ہاتھ میں, کتاب ہے, کتاب ہے, کتاب ہے, کتاب ہے, اسکول جا رہے کتاب ہے, کالج کو جا رہے کتاب ہے, بس کتابوں کے کیڑے بنے ہوئے رہتے تھے. آپ اب کیا ہے, ایک طرف کتاب ہے, ایک طرف سیل فون ہے. ابا دیکھ رہے تو کتاب پڑھ لے, ورنہ سیدھا سیل فون کھل جا رہا. امی پریشان ہے, چیخ چیخ کے پریشان, ابا پریشان, دادا پریشان, دادی پریشان, گھر کے پورے افراد, ایگزام میں پڑھ لو بیٹا, پڑھ. رات کے 12 بجے تک کتاب کھلی ہوئی ہے, بازو سیل فون ہے. لوگ ہم کو آگے سناتے, بیزار ہو گئے, یہ سیل فون سے بیزار ہو گئے. کتنا بڑا فتنہ ہے, نہ بچوں کو پڑھنے دے رہا ہے, نہ بچوں کو پڑھنے دے رہا ہے. باپ بھی پریشان ہے, ماں بھی پریشان ہے, دادا بھی پریشان ہے, دادی بھی پریشان ہے, گھر کے پورے افراد پریشان ہے. 24 گھنٹے یا تو انٹرنیٹ ہونا, یا سیل فون ہونا, یا کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں گاڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیے 15-20 سال پہلے کیسا ماحول تھا, اب کیسا ماحول ہو گیا. اب ایسے ماحول میں اگر ہم اپنی اولاد سے متعلق تعلیم کا نہیں سوچیں گے, تربیت کا نہیں سوچیں گے, ان کے اخلاق پر نگاہ نہیں رکھیں گے, تو پھر بتائیے یہ اولاد کہاں چلی جائے گی. چیل کی نگاہ ہونا, چیل کی نگاہ. ایک چیل کو دیکھے اپنے شکار کو کیسا دیکھتی, کتنی بھی اونچائی پر ہو وہ اپنے شکار کو دیکھ کر پہچان لیتی اور ایسا جھپکا مارتی, شکار کو لے کے اوپر جاتی. تو ایک بیٹے کے اوپر, جو بیٹا اسکول کو جا رہا, جو بیٹا کالج کو جا رہا,
جو بیٹی اسکول جا رہی ہے, جو بیٹی کالج کو جا رہی ہے, چیل کی نگاہ ہونا, بے فکر ہو کے بیٹھ گئے. ارے بچے اسکول کو گئے, کالج کو, کیا معلوم آپ کو اسکول کالج کو گئے, سو اتنا بھی حسن سے رکھنے کا زمانہ نہیں ہوتا. بعد میں معلوم ہو رہا, ایک صاحب رشتے لگاتے, ملاقات ہوئی, یہ بولے کہ 80% رشتے ایسے ہو گئے پسند کے ہو گئے, گھر میں رشتہ آتے ہی منہ بن جا رہا, منہ چھڑ جا رہا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں ایک پسند ہے دوسری کالج میں پڑھتے ہوئے. تو 80% رشتے ایسے ہو گئے, نہ باپ کی اجازت ہے, نہ باپ کو کوئی خبر ہے, نہ ماں کو کوئی خبر ہے, اور یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مطمئن ہے اسکول بھی جا کر, کالج بھی جا کے بچہ پڑھ رہا, بچی پڑھ لی. اتنا مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فکر کرنا باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے. تشیل کی نگاہ ہونا چاہیے اپنی اولاد پر. یہ کوئی جاسوسی نہیں ہوتی, یہ پیچھا لگنا نہیں ہوتا, پیچھے پڑنا نہیں ہوتا, یہ تربیت ہے, یہ تعلیم. یہ مت سمجھیے کہ 24 گھنٹے پیچھے لگ گئے تو کیا ہوں گا, ذہن سا بن گیا, بچہ سوسائڈ کر لیتا. بچی دھمکیاں دے دے رہے, آج تو بچی دھمکی دے دے رہی, میں جو بولی وہ نہیں کرے تو سوسائڈ کر لیتی ہوں. اماں ڈر گئے, باوا ڈر گئے, یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اگر ہم بچپن سے 8 سال سے 10 سال سے 12 سال سے 15 سال سے ان کی تربیت کرتے ہوئے اگر اوپر لیول پر لے کے گئے تو انشاءاللہ وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ صحبت کا بہت بڑا بھیانک منظر چل رہا. صحبت, یہ دیکھیے بچہ جس صحبت میں رہے گا ویسے ہی پروان چڑھے گا. نگاہ رکھیے بچہ کن بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اس کا ماحول کیسا ہے, کالج میں ماحول کیسا ہے. یہاں تک کہ علماء لکھے کہ بھئی اگر کسی کو پہچاننا ہو, معلوم کرنا ہو کہ یہ کیسا ہے, تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو, سمجھ میں آ جاتا. انہیں کیسوں کے ساتھ بیٹھتا اس کو دیکھ لو, وہ بچے کی کوالٹی سمجھ میں آ جاتی, اس کا معیار سمجھ میں آ جاتا. اگر وہ ایسے ویسوں کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایسا ویسا ہے, اگر نہیں وہ اچھے بچوں کے ساتھ رہتا ہے, قابل بچوں کے ساتھ رہتا ہے, دیندار بچوں کے ساتھ رہتا ہے, تو یقین رکھیے یہ بچہ بھی ویسے ہی ہوگا. اس واسطے کہ صحبت کا اثر یقینی ہے, 100% یقین ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا, ان کے ساتھ غار میں رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا اس کتے کا بھی کیا. صحبت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں رہا کرتا تھا, کافروں کا ساتھ دیا کرتا تھا. جب وہ طوفان آیا تو بیٹا غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ نجات پا لیے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس واسطے بہت کڑی نگاہ رکھی جائے, بچوں کو اچھی صحبت دینے کا یہ بندوبست کیا جائے کہ ان کی صحبت اچھی ہو, دیندارانہ صحبت ہو. تو اس سلسلے میں اب دیکھیے چھٹیوں کا ماحول آ رہا ہے, بہت غنیمت یہ ماحول ہے. اکثر عام طور پر نوجوان بچے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پر چلے گئے, گھومنے چلے گئے, جانے دیجیے لیکن نگرانی رکھیے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ بھیانک چیز ہوتی ہے. اس واسطے کہ دوست صحیح نہیں ہے, تیرنے چلے گئے, کہیں گھومنے چلے گئے, آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکل دیے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرے, یہ بہت بھیانک اور خطرناک چیز ہوتی ہے. اس واسطے بچوں کو گھومنے لے جائیے تو اپنے ساتھ میں لے جائیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں بچوں کو گھمانے لے جائیے, پھرانے لے جائیے. بچے اعتدال کے ساتھ رہیں گے, بچیاں اعتدال کے ساتھ رہیں گی. اس واسطے چھٹیوں کا جو ماحول ہے, جگہ جگہ سمر کلاسز منعقد ہو رہے ہیں. اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ بچے ہمارے جو اسکولوں میں ہیں, جو کالجوں میں ہیں, ان کو ایک ایسا موقع فراہم کیا جائے, ایک 35 دن کا موقع, ایک 40 دن کا موقع ایسا دیا جائے کہ وہ مسجد کے ماحول کے اندر آئے, وہ دیندار ماحول کے اندر آئے, وہ اسلامی ماحول کے اندر آ کر 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے گزارے, تاکہ ان کے ذہن کو برین واش کیا جائے, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو اور ان کے خیالات کو پاکیزہ بنایا جائے. اس کی کوششیں جگہ جگہ ہوتی ہے, اس کو اسلامک سمر کلاس کہا جاتا ہے. تو لہذا اس کے اندر ہم کو جہاں سہولت ہو بچوں کو وہاں ضرور بھیجائیں, بچیوں کو بھیجائیں, تاکہ اس کے ذریعے سے ایک ماحول ان کو اسلامی ملے اور اسلامی فکر اور اسلامی سوچ ان کی پروان چڑھے. الحمدللہ مسجد کے اندر بھی اس کا بندوبست کیا گیا ہے. اسلامی سمر کلاس کا وہ 20 اپریل سے بروز پیر 9 بجے سے 12 بجے تک یہ 3 گھنٹے وہ رہیں گے. تو جس کو سہولت ہو اور جو بھیجا سکتے ہو اس کے اندر روانہ فرمائیں. اور وہ 25 مئی تک یعنی 35 ڈیز کا یہ کورس رہے گا. ایک سلیبس بنایا گیا, ایک نظام بنایا گیا, اس کے اندر اسلامی سوالات ہے, اس کے اندر نماز کا طریقہ ہے, اس کے اندر احادیث ہے, اس کے اندر دینی فکر کو پروان چڑھانے والی چیزیں ہیں. تو گویا کہ کورس جب ختم ہوگا تو ان کو سند بھی دی جائے گی اور ایک ٹیسٹ ہوگا. اچھے مارکس اگر لائیں گے تو انعامات سے بھی نوازا جائے گا, تاکہ ان کی ہمتیں اور بڑھے اور حوصلے ان کے اور بڑھے. تو ہم سب کو مل کر
یہ فکر کرنا ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے گھرانے بھی اسلامی ماحول میں ڈھلے, ہمارا معاشرہ بھی اور ہمارا یہ محلہ بھی اسلامی ماحول کی کا ایک نقشہ پیش کرے. ہم سب مل کر جب کوشش کریں گے, کاوش کریں گے, انشاءاللہ گھروں کا ماحول, محلے کا ماحول اور اسی طریقے سے بازاروں کا ماحول یہ بھی درست ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی گئی ہے ان باتوں پہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.